خبریں یہی ہیں کہ لوگوں کو مار دیا گیا، زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ، 20 کے قریب آفیشیل جو مستند خبریں جن کو ویریفائی کیا جا چکا ان کے مطابق 20 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 200 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ جب اس کا انٹرویو ہوا تو اس انٹرویو میں اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اگر موقع ملے کہ کچھ پاکستان ٹھیک کریں گے تو کیسے کریں؟ انہوں نے کہا 1000 بندہ مار دیں گا۔ ایسا گھنونا مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کے اوپر قابض ہے۔ انہوں نے ایک پھر فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو ڈیوائیڈ کرنے، کشمیریوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ جو یہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ پورے پاکستان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہر بار آپ کے بندے مار کے آپ کو جگانے کی فوج بھی کوشش کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیں اٹھیں توڑے بندے مارتے لیکن یہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اس قسم کی جو حکومتیں ہیں دنیا میں وہ اسرائیل کے لیے بھی قابل قبول ہے، وہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں، جو اپنے عوام کی آواز کو دبا سکے وہی سب سے بڑا اس وقت۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 9 جون منگل کا دن 2026، لانگ مارچ شروع ہو چکا سر۔ راولہ کوٹ میں اور آزاد جموں کشمیر میں راولہ کوٹ کی طرف لوگ رواں دواں۔ اب آخری خبریں آنے تک مظفر آباد ان کا ٹارگٹ تھا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ مظفر آباد کی جگہ اپنا راولہ کوٹ کا انتخاب کیا ہے کیونکہ وہاں پہ شاپتیں بڑی ہوئی ہیں۔ صورتحال جو ہے نا وہ بہت زیادہ گھمبیر ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، اور خاص طور پہ جو میں یہاں پہ لندن میں بیٹھا ہوں تو میں یہاں سے آپ کو بتا سکتا ہوں اوورسیز پاکستانی سے جو رات کے تک میری گفت و شنید ہوئی ہے، جو رہنماؤں سے، جو آرگنائزر سے، ان سے جو میری بات چیت ہوئی ہے، وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس سارے کے سارے جھگڑے میں کچھ ایلیمنٹ ایسے بھی ہیں جو کہ اس چیز کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں ڈویژن کا۔ مثلا فار ایگزامپل کل رات کو ایک واقعہ پیش آیا کہ ویڈیو چلائی گئی جس میں بتایا گیا جی کہ شہزاد اکبر کو وہاں سے نکالا گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم شہزاد اکبر کو پی ٹی آئی کا اپنا ایجنڈا ہمارے کاسٹ پہ اپنا ایجنڈا پورا کرنے دیں گے۔ اب ان کی کاسٹ کیا تھی مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شہزاد اکبر اپنے ایجنڈے پہ گئے تو شہزاد اکبر کا ایجنڈا کیا ہے۔ شہزاد اکبر کا ایجنڈا جی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہو، وہاں پہ جو ظلم و جبر اور بربریت ہو رہی ہے وہ نہ ہو، فوج اپنی ڈومین میں کام کرے، جو عدالتیں ہیں وہ اپنی ڈومین میں کام کریں، سارا سسٹم جو ہے اسی طرح چلے جس طرح کے دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہیں وہ اس کے اوپر چلے۔ یہ ہے جی شہزاد اکبر کا مختصر ایجنڈا۔ اب یہ ایجنڈا وہ چاہتے ہیں کہ وہ بغور اس بندے کے وہی چاہتا ہے کہ یہ ایجنڈا کامیاب نہ ہو۔ اب کشمیریوں کا کیا ایجنڈا ہے؟ جس ایجنڈے کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ایجنڈا ہے؟ وہ ایجنڈا یہ ہے جی کہ انصاف ہو، اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے وہ اس کو ختم کی جائے، اور کشمیریوں کی جو سیٹوں کا جو معاملہ تھا اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ان کے مطابق ان کو سیٹوں سے ان سے بے انصافی ہوتی ہے، کیونکہ سارے کے سارے جو پنجاب اور پاکستان کی سائڈ پہ جو لوگ ہیں وہ آ کے وزارتیں سنبھال رہے ہیں، جو کشمیر کے ایکچوئل لوگ آبادی ان کے پاس وزارتیں نہیں ہیں۔ یہ ان کا ایجنڈا۔ اب یہ بندہ کیا بتا رہا ہے بیچ میں، یہ ایجنڈا بالکل اسی طرح جس طرح کے شہزاد اکبر صاحب کا ایجنڈا، یہ دونوں ایجنڈے ملتے جلتے تھے۔ بہرحال انہوں نے ایک پھر فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو ڈیوائیڈ کرنے، کشمیریوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ جو آرگنائزر تھے انہوں نے خود بتایا کہ جی ہم ان کو لینے کے لیے گئے تھے، میں بھی وہاں پہ تھا، لیکن مجھے کسی وجہ سے وہاں سے کسی فون کال آیا، کسی کو ملنا تھا، مجھے ارجنٹ جانا پڑ گیا، میں نکل گیا وہاں سے کچھ دیر اس وقوع سے کچھ دیر پہلے، تو میں وہ ساری معاملات خود نہیں دیکھ سکا، لیکن میری جو آرگنائزر سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہم نے خود شہزاد اکبر صاحب کو بلایا، اس کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پروٹیسٹ کے بعد ہم نے کافی شافی بھی پی، اور پھر جہاں وہاں سے نکل رہے تھے اس وقت کی کسی وقت یہ کی ویڈیوز وغیرہ بنا کے وائرل کی گئی۔ یہ ایک مخصوص لوگ ہیں جو ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ چھوٹی سی وضاحت میں کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے وہ کر دی، کیونکہ کل کی بے شمار ویڈیوز ہیں وہ گردش کر رہی ہیں خاتون صحافی کے بارے میں، نازیبہ حرکات انہوں نے کی ہیں، انہوں نے اشارے کچھ اس قسم کی کی ہیں۔ بہرحال اس کے اندر نہیں جائیں گے کیونکہ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے جی کہ لانگ مارچ جو ہے وہ چل چکا ہوگا، اب لوگ سڑکوں پہ ہیں، آزاد کشمیر سارے کا سارا سڑکوں پہ ہے۔ کوئی شاید علاقہ ایسا ہو جس کو میں نے نہیں دیکھ پایا کہ جہاں سے لوگ اب سڑکوں پہ نہیں نکل کے لے کے آئے ہیں۔ اور یہ سب کیا دھرا کس کا ہے؟ یہ سب کیا دھرا ایک ایسے شخص کا ہے جس کا نام لیاقت علی خان ہے جی، کیپٹن لیاقت ہے۔ اس کو پنجاب سے لا کے وہاں پہ انسٹال کیا گیا پہلے۔ یہ سارا کچھ دیکھیں پلاننگ کس طرح کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ یہ وہی شخص ہے جس نے عمران خان کے گھر پہ اوپر دھاوا بولا لاہور میں
اس سے جو بربریت سے ہو سکتی ہے اس کو کی. اور اس کا ایک انٹرویو بار بار جو دکھایا جا رہا ہے، جس کا پہلے بھی ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ اس کا امتحان میں اس نے جب اس کا انٹرویو ہوا تو اس انٹرویو میں اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اگر موقع ملے کہ کچھ پاکستان ٹھیک کریں گا تو کیسے کریں؟ انہوں نے کہا 1000 بندہ مار دیں گا. اور مجھے ان لوگوں پہ جنہوں نے انٹرویو لیا ان کے اوپر بھی ہے کہ یار آپ کس قسم کے بندے کو آپ نے لگا دیا. یعنی سی ایس پی آفیسر یا جو کمشنرز ہیں، یہ ڈپٹی کمشنرز ہیں، ان کا یہ معیار ہے کہ وہ بندے مار دیں تو آپ ان کو لگا دیں. یعنی اتنی ساری پڑھائی کے برکر کے بعد ان کا صرف اتنا سا ان کا کام ہے کہ لاٹھیاں لے کے لوگوں کو مارتے رہیں. اور یہ سی ایس پی افسران جو ہیں، بیوروکریٹس جو ہیں، یہ سارے کے ساروں کا اتنی پڑھائی کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد ان کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جی اگر آپ 1000 بندہ مار دیں اور یہ سمجھے کہ آپ 1000 بندہ مار سکتے ہیں تو پھر آپ کی ترقی ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح یہ کیپٹن صاحب کی ترقی ہوئی ہے. اور یہ ہمارا یہ المیہ ہے قومی کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس قسم کے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. پہلی مجھے تو اسی بات پہ حیرت ہے کہ یہ سلیکٹ کیسے ہوگا جس نے کہے گا 1000 بندہ مار دیں، اس کو اٹھا کے باہر کیوں نہیں پھینک دیا آپ نے؟ لیکن اس کو سلیکٹ کیا، پھر اس کو انہوں نے ترقی دی، پروموشن دی. یہ اس وقت پاکستان کی ایکچوئل صورتحال ہے. ہماری بیوروکریٹک جو لوگ ہیں، جو سول سروس ہے، اس میں اس قسم کے لوگ لائے جاتے ہیں جو پڑھائی کرنے کے بعد ان کا صرف اندر سے ایک شیطان ان کا ہونا بہت ضروری ہے. ان کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہو جو لوگوں کو قتل و غارت گرسی کر سکتا ہے، جو لوگوں کو مار سکتا ہے. وہ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ پولیس میں آپ کی بڑی جو ترقی ہو سکتی ہے. ایک چیز سمجھنے سے ہم بالکل قاصر ہیں کہ یہ 4 دن پہلے ان کو ہوا کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھیں، یہ 4-5 دن پہلے ہوا کہ یہ سارا کچھ پلان تھا. جس طرح یہ کیپٹن لیاقت کو لا کے رکھا ہے، انہوں نے سارا کچھ آلریڈی سارا کچھ پلان کیا ہوا تھا. سارے معاملات تھے. جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہ ایک احتجاج ہونا خاموش قسم کا، یہ پرامن احتجاج ہوگا، تو پھر اتنی فورس لانا، یہ کرنا، یہ سارا جو ہے، سراسر جو ہے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جنہوں نے 9 مئی کو قتل عام کیا، ڈی چوک میں قتل عام کیا، کشمیر میں احتجاج پر قتل عام کیا، لبیک والوں کو انہوں نے قتل عام کیا، اب یہ راولہ کوٹ میں قتل عام کیا. یہ ایک ایسا گھنونا مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کے اوپر قابض ہے. اور یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو ایکسیپٹنس ملی ہے اس وقت اسرائیل میں اور امریکہ میں. آپ کہیں گے اسرائیل امریکہ کہاں سے آ گیا بھجن؟ اس معاملے میں اسرائیل امریکہ اسی طرح ان کو پذیرائی ملی ہے. ان کو اس بات پہ پذیرائی ملی ہے، اس بات پہ ان کو ایکسیپٹنس ہوئی ہے کہ یہ اپنے بندے مار دیتے ہیں. یہ جھنڈا نہیں اٹھانے دیا انہوں نے فلسطین کے. یہ سارے معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ چیزیں، یہ اس بات کا ثبوت ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی جو حکومتیں ہیں دنیا میں، وہ اسرائیل کے لیے بھی قابل قبول ہے، وہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں. جو اپنے عوام کی آواز کو دبا سکے، وہی سب سے بڑا اس وقت. اچھا جی، برطانوی پارلیمنٹ نے ایک خط لکھا ہے. برطانوی پارلیمنٹ نے خط لکھا ہے. تقریباً 30 کے قریب لوگ ہیں. پہلے بھی رپورٹ کیا، بتایا میں نے، پہلے بھی ذکر کیا، لیکن اب بھی ان کی خبریں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بڑے پیمانے پہ یہ سارے گیدرنگ کی ہے اور بہت ساری میٹنگز ہو رہی ہیں. بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ میں جو اوورسیز کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے اوورسیز میں. اور یہ وہ اوورسیز کشمیریز تھے جن کو حکومت پاکستان اپنے مفادات کے لیے، اپنے سپورٹ کے لیے استعمال کرتی رہی، اپنی سپورٹ ان سے لیتی رہی. اور یہاں پہ جو ایم پیز جو منتخب ہوتے تھے، یہ سارے کے سارے جو ایم پی جنہوں نے خط لکھا ہے، یہ سارے کے سارے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایس آئی کی پے رول پہ ہیں، یا ان کے حامی ہیں، یا امبیسیز کے ساتھ ان کے روابط ہیں، امبیسی تحفے تحائف عام کی پیٹیاں، یہ وہ سارا کچھ یہ لیتے ہیں، ان کے وہاں پہ روابط ہیں، یہ وہاں پہ ان کے اٹھنا بیٹھنا ہے. تو ان لوگوں نے اب پاکستان کے اگینسٹ خط لکھا ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان حکومت پاکستان خوف کی نوخن لے. اس کے جواب میں حکومت پاکستان نے کہا جی کہ آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. یہ اب آپ دیکھیں وہ اتنا کھل کھلا کے کیوں اس بات کو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو برطانیہ کی طرف سے آفیشلی جو ہے خاموشی کے ساتھ جو سپورٹ کی جا رہی ہے، جو قتل و غارت انہوں نے کی ہے، جو عمران خان کے ساتھ ظلم زیادتی کی، جو آئین کی انہوں نے توڑا، جو انہوں نے قتل و غارت کی، اس کو ان کو سپورٹ ملتی ہے حکومت برطانیہ کی جانب سے بھی اور امریکہ کی جانب سے بھی خاموشی کی صورت میں. یہاں پہ جو کامن ویلتھ میں الیکشن رپورٹ تھی وہ بھی چھپائی گئی، وہ اسی حکومت کی چھپائی گئی. تو یہ تانے بانے سارے آپس میں ملتے ہیں، یہ سارے انٹر لنک ہیں یہ سارے معاملات. تو ان کی اس کے چکر میں یہ اتنی تڑی ہے ان کے اندر، اتنی ان کو بھروسہ ہے کہ ان کو سپورٹ ملے گی. لیکن آپ یقین کریں کہ برطانیہ میں جس بڑی تعداد میں کشمیریز آباد ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اب یہ سپورٹ ان برطانوی پارلیمنٹ ممبران کی یہ برقرار رکھ پائیں گے، کیونکہ ان کو اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں جواب دینا ہے. ان کو الیکٹ ہونے کے لیے عوام کا ووٹ چاہیے. پاکستان کی طرح 17 سیٹوں پہ یہاں حکومت نہیں بنے گی، نہ کوئی ان الیکٹ ہو کے جائے گا. یہ تمام کے تمام جو ممبران ہیں،
ان کو جواب دینا پہ یہ جا کے بات کریں گے، اور ان کی بات کے اوپر ہر حکومت کو بات سننا پڑے گی، کیونکہ یہ ایم پیز جو ہیں یہ اپنی کانسٹیٹیوشن میں سے ووٹ لے کر آئے ہیں لوگوں سے، اور جہاں سے عوام کا جو ووٹ ہے، جو تاثرات ہے، جو فیلنگز، وہ ساری کنورٹ ہو کے اسمبلی تک جائیں گی، اور وہاں پہ یہ بات زیر بحث آئے گی کہ پاکستان نے کس قسم کا، کس لیول کا گند کیا ہوا ہے اور ضلالت کی ہوئی ہے، کمیونگی کی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں آج منگل کا دن۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی جو یہ سارے جو کاروائی ہوئی، اس میں عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے تھوڑی سی پیچھے چلی گئی ہے، کیونکہ اس وقت ہاٹ خبریں یہی ہیں کہ لوگوں کو مار دیا گیا، زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ، 20 کے قریب آفیشیل جو مستند خبریں جن کو ویریفائی کیا جا چکا، ان کے مطابق 20 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 200 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال تو کشمیر کی ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی 50 ڈگری ٹیمپریچر میں وہ جیل کے اندر ہیں، اور ان کی بہنیں ہی ہیں ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، اور ابھی جو خبریں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں تھوڑی سی پیچھے چلے گئی ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا، میری کل بڑے دوستوں سے بات ہو رہی تھی، ان تمام کے سٹیک کہیں نہ کہیں لگے ہیں۔ سہیل افریدی کو نیشنل گورنمنٹ میں کوئی حصہ مل جائے گا، یا پی ٹی آئی کے کچھ ممبران کو حصہ مل جائے گا، کچھ وزارتیں مل جائیں گی، جو بھی کریں گے سب کریں گے، لیکن میرے جیسے لوگوں کا جو سٹیک ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا عمران خان کے ساتھ اور اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے۔ اس کا جو ویژن ہے، ریاست مدینہ والی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جو یا اسے عوام کی فلاح و بہبود کا جو ایک فلاحی مملکت کا جو کانسیپٹ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو ہمارے تو سٹیک عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کے سٹیک پتہ نہیں کہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ختم ہونے والے ہیں۔ یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ جو لوگ بھی ان حکومتوں کے ساتھ، اس فسطائی زدہ حکومت کا ساتھ دیں گے، وہ بڑا غلط کریں گے۔ یہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ پورے پاکستان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور کشمیر میں جو فسطائیت ہوئی ہے اس کا بھرپور طریقے ساتھ دینا چاہیے۔ مہنگائی آپ کے پاس ہے، میں پھر یہ بات مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ اتنے سارے ایشوز ہیں، یہ کیوں اس کو نہیں دیکھ پا رہے؟ یہ اتنے سارے ایشوز آپ کے سامنے بار بار آ رہے ہیں، اور بار بار آپ کے بندے مار کے آپ کو جگانے کی فوج بھی کوشش کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیں اٹھیں بندے مارتے، لیکن یہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح کشمیری اس وقت آج ایز وی اسپیک سڑکوں پر ہے، پوری کی پوری وادی جو ہے، کشمیر کی وادی ہے، کشمیر جو ہے وہ ساری کی ساری وادی جو ہے اس کی وہ اپنا احتجاج کر رہی ہے۔ ایسے میں میرا خیال ہے کہ کے پی کو بھی لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے، اور پنجاب میں بھی احتجاج ہونا چاہیے سپورٹ کے لیے، احتجاج کے لیے۔ دیکھیں اس وقت پوزیشن یہ پاکستانی اکانومی نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں مجھے کل ایک میرے بزنس مین دوست ہیں، بڑے پرانے، وہ بڑے حامی ہیں اس کے، عاصم منیر صاحب کے، وہ کل کہہ رہے تھے، کہتے بڑا ظلم کر دیا انہوں نے، کہتے میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں، وہ اس بات پہ یہاں پہ آ کے مان گئے ہیں کہ اب ان کے وہ بڑے سپورٹروں میں سے میں ان کو سمجھتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی توضیحات پیش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہے ملک کے اندر۔ اب وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت حالات کوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جتنی جلدی ہو سکے اپنا یہاں سے لپیٹ کے میں واپس جانا۔ پچھلے دنوں میں مجھے کوئی 5-6 بندے ایسے مل چکے ہیں جن کا پاکستان کے اندر جو پاکستان سے اپنا سرمایہ نکال کے آئے ہیں، انگلینڈ میں آباد ہوئے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ کے مختلف ممالک میں لوگ جا کے آباد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، معلومات لے رہے ہیں کہ یہاں پہ سیٹلمنٹ کیسے ہوگی، بچے کیسے لائے جائیں گے، ہمیں ویزے کیسے ملیں گے۔ یہ پاکستان کے حالات ہیں، اور یہ سارے کے سارے عاصم منیر نے اس وقت کر دیے ہیں۔ تو بعد میں کر رہا تھا، عمران خان کی بات کرتے کرتے کہیں اور نکل گئی۔ عمران خان صاحب کو اگر ہم اس سارے معاملے میں سے اگر نکالیں تو میرا نہیں خیال کچھ بچتا ہے۔ میرا خیال ہمارے جو سٹیکس ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارے بی لاگز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری چیزیں پاکستان کے ساتھ اگر ذرا سی بھی کسی بندے کو ہمدردی ہے تو there is only one way forward، وہ ہے عمران خان کا راستہ۔ عمران خان کا راستہ ہی پاکستان کا راستہ ہے، وہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ کا راستہ ہے۔ اسی کے اوپر چل کے ہم آگے اپنے کچھ کر پائیں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں آج کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے آج بھی ملاقات نہیں ہوگی، اور بشر بی بی کی ملاقات شاید کوئی ہو جائے، لیکن ملاقاتیں ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو امپورٹنٹ جو صورتحال کشمیر کی بن گئی ہے، وہاں سے اب کیا خبریں نکلتی ہیں۔ گلگت بلتستان کی پوزیشن یہ ہے جی، گلگت بلتستان میں الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی ہے اوور ویلمنگلی، اور پی ٹی آئی نے اپنا ہر جگہ پہ ان لوگوں نے جشن منائے، خوشیاں منائیں۔ لیکن میرا خیال اب آگے بڑھ جائیں، یہاں سے احتجاج کریں، جو بھی آپ کریں، لیکن یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جگہ پہ، بار بار یہ ہو رہا ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، لوگ نکل کے ووٹ ڈالتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عمران خان زندہ ہے۔ عمران خان ان کے آپ الگ نہیں کر پائے ہیں، عمران خان کو آپ ان سے الگ نہیں کر پائیں گے۔
ایک چیز جو بار-بار سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے جی کہ وہ ان کے جو چونکہ معاملات ان کے سینٹر کے ساتھ ہیں، پیسے لینے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ میرے خیال میں یہ کوئی اتنا اسٹرانگ آرگومنٹ نہیں ہے کہ وہ لوگ اتنے گئے گزرے ہیں۔ ابھی دیکھیں بھی اگر بھی جو مخالف ہوں گے، تو جو فنڈز وہاں پہ آئیں گے تو وہ ظاہر ہے سڑک پہ لگیں گے، تو سڑک پہ مخالف ہی پھریں گے۔ اگر وہاں پہ ایک روڈ بنے گی، وہاں سے اگر یہ تحریک انصاف کے جو مخالف لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی تو فنڈ ملیں گے نا، کسی نہ کسی کو جو جیتے گا اس کو فنڈ ملیں گے۔ فنڈ لگیں گے ہسپتال پہ، تو ہسپتال میں سارے جائیں گے، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، تو اسپتال سے ان کو تمام کو فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کی جیب میں جا رہے ہیں، اگر گلگت بلتستان کی عوام کی جیب میں ہزار ہزار روپیہ جا رہا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں کہ یار ہم نے جو موجودہ حکومت کو ہم نے ووٹ دینا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ سو یہ بڑا کمزور سا آرگومنٹ ہے کہ جی وہ چونکہ ان کو وہاں سے امداد ملتی ہے تو لوگ اس کی طرف ووٹ ڈالتے ہیں۔ میری سمجھ سے قاصر ہے کہ اگر ان کے جیبوں میں جا رہے ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ لوگ تو جو ہے وہ مجھے لگتا ہے مطلب آپ ان کی خودداری پہ اوپر شک کرتے ہیں کہ جی وہ جی اس لیے چلے جاتے ہیں جی ان کو پیسے ملتے ہیں، وہاں سے فنڈز ملتے ہیں۔ میں اس آرگومنٹ کو میں بائی نہیں کرتا بالکل بھی، میرے لیے یہ بالکل فضول سا آرگومنٹ ہے کہ جی ان کو پیسے ملتے ہیں۔ پیسے تو پورے کے پی کی جو بھی اسمبلی آئے گی، چاہے وہ جس قسم کی بھی ہوگی، ان کے پاس پیسے تو آئیں گے، تو وہ پیسے جا کے زمین پہ ہی لگنے نا، وہ انہیں جیبوں میں ڈال لینے، کچھ ڈالیں گے کچھ لگائیں گے، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ بٹ اینی وے میرے صرف پوائنٹ میرا اتنا سا کہ میرا یہ میں اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کرتا کہ وہاں کے لوگ اس لیے ووٹ ڈال دیتے ہیں کہ جی ان کو جو وہاں سے فنڈ ملتے ہیں۔ مجھے اس چیز میں کوئی ایسی صداقت نظر نہیں آتی کہ فنڈز ملنے والی کوئی ویسی کوئی بات مجھے نہیں نظر آتی مجھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہیں، یا وہ ہمارے سامنے آرگومنٹ ایسے رکھے جاتے ہیں، کمزور قسم کے آرگومنٹ رکھے جاتے ہیں کہ ہمارے اندر خودداری نہیں ہے، ہم شاید کوئی مسلمان قسم بغاؤ قسم کے لوگ ہیں جو بک جاتے ہیں، یا اس قسم کی مخلوق ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے ہم اسی طرح کے ہوں، کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس بات کا اس قسم کا آرگومنٹ دیتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دینا بھی نہیں چاہیے۔ بٹ اینی وے اس وقت جو صورتحال یہ ہے، کشمیر جو ہے وہ لہو لہان ہے، گلگت بلتستان میں الیکشن چوری ہو چکا ہوا ہے، اور عمران خان جیل میں، اور عمران خان سے ساتھ کسی کو کوئی ملاقات نہیں ہے۔ تو ادھر انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہے جی کہ ایران نے پھر حملہ کیا ہوا ہے، آپ لوگوں تک خبریں پہنچ چکی ہوئی ہیں، وہاں پہ ٹینشن پھر زیادہ ہے۔ یہ سارا آج کی صورتحال اب تک کی موٹی موٹی۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔